بلکہ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے بعد کائنات کی دوسری مخلوق پانی ہے۔ پانی اس وقت تھا جب زمین نہ تھی، پانی اس وقت تھا جب آسمان نہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تقدیر لکھی۔ ابھی زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنے تھے، 50,000 سال قبل زمین اور آسمان کی تخلیق کے تقدیر لکھی گئی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پانی زمین سے زیادہ قدیم ہے، آسمانوں سے زیادہ قدیم ہے، اور یہ جتنا قدیم ہے آنے والے عالم میں بھی یہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ عالم آخرت میں جنت میں جو نعمتیں ملیں گی، اللہ رب العالمین نے پانی کو جنت کی عظیم نعمت قرار دیا۔ قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ جنت میں پانی کی نہر ہے، جنت میں دودھ کی نہر ہے، جنت میں شہد کی نہر ہے، جنت میں شراب کی نہر ہے۔ تو وہاں بھی دیکھو جنت میں بھی پانی کی نعمت باقی رہنے والی ہے۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، استاد محترم نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ سبحان اللہ، کئی پیغمبر ایسے ہیں ان کی زندگیوں کے اہم واقعات پانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبویا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، انسانی تاریخ کا سب سے عظیم طوفان، اور ایسی موجیں، پہاڑوں جیسی موجیں، پہاڑوں سے باتیں کرنے والی موجیں، پانی میں ڈبویا گیا قوم نوح۔ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر کشتی میں سوار ہوئے، پانی میں ڈال دیے گئے، مچھلی نکل گئی۔ یوسف علیہ السلام کہاں ڈالے گئے؟ کنویں میں ڈالے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں دریا میں بہائے گئے، صندوق میں ان کی ماں نے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو الہام کیا تھا کہ فرعون کی پولیس جب آئے گی، اندیشہ ہو ان کے آنے کا، بس اس بچے کو جو ہے دریا میں بہا دینا۔ ماں نے صندوق میں رکھا اور اس صندوق کو دریا میں بہا دیا، اور اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قصی، دیکھو اس صندوق کے ساتھ ساتھ جاؤ۔ پانی میں کہاں جاتا ہے صندوق؟ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور یوں دیکھتی رہی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ حضرت مریم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کیا، تو وہاں بھی کہا کہ جب مریم درد ذہ سے تڑپ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی، اور بھوک پیاس اور سب سے بڑھ کر وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، بنا شادی کے اولاد ہو رہی، اب دنیا کیا کہے گی۔ اس وقت حضرت مریم کی تسلی کے سامان کے طور پر جو انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے، اس میں سے ایک انتظام یہ بھی کہ حضرت مریم کے قدموں تلے پانی کا ایک چشمہ بہا دیا۔ قد جعل ربک تحتک سریا، جبریل امین نے آ کے کہا تھا مریم دیکھو یہ اللہ نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ بہا دیا ہے پانی کا، اور یہ کھجور کا درخت ہے، فکلی واشربی وقرری عینا، اس درخت کی کھجوریں کھاؤ اور اس چشمے کا پانی پیتی رہو، وقرری عینا، مطمئن رہو۔ تو دیکھیے انبیاء اور رسول اور اللہ کے اولیاء، ان کی زندگی کے اہم واقعات میں
پانی سے رب، پانی سے لگاؤ، پانی سے جڑے ہوئے واقعات۔ حضرات پانی زندگی ہے۔